ایک اللہ والے کا مقصد لوگوں کو اللہ کے اور اس کے نظام کے قریب کرنا ہوتا ہے، اور اسے یہ مقصد اللہ نے دیا ہوتا ہے، جبکہ شیطان اس کا دشمن ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو اللہ سے اور اس کے نظام سے دور کرنا چاہتا ہے۔ انسان کو اللہ کا ساتھی ہونا چاہیے، شیطان کا نہیں۔ ہر کوئی دوسروں میں گم ہے، اپنے آپ کی طرف بھی تو دیکھو کہ تم کس حال میں ہو۔ آپ نے برے کو شکست دینی ہے، اس کی برائی اور ظلم کو ختم کر کے، اور نیک کو بھی شکست دینی ہے، اس زیادہ محنت کر کے اور اس سے نیکیوں میں آگے نکل کے۔ اللہ کی تعریف کرتے رہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم کسی کی غیبت میں وقت گزارو۔ ہر انسان میں انسانیت بھی موجود ہے اور حیوانیت بھی۔ اب انسان کی مرضی ہے کہ اپنے آپ کو مجاہدوں سے گزار کر اپنے آپ کو انسان بنائے یا نفس کو کھلا چھوڑ دے اور حیوان بن جائے۔ جب کسی کی مدد کرو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اس قابل بنایا کہ کسی کی مدد کر سکو۔ جب تمہاری زندگی میں عروج آئے تو آخرت کے لیے بھرپور کمانا، اور جب تمہاری زندگی میں زوال آئے پھر بھی ہمت مت ہارنا، صبر کر کے آخرت کے اجر کی امید رکھنا۔ تمہیں زندگی کے ہر اسٹیج پہ اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ اگر تم جوانی میں بھی نوافل نہیں پڑھ سکے تو پھر کب پڑھو گے؟ جوانی کی سرد راتیں ہوں اور اللہ کی یاد ہو تو زندگی کا مزہ ہی اپنا ہوتا ہے۔ وہ وجود بڑا بد نصیب ہے جو اللہ کے عشق سے محروم ہو۔ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، لیکن اگر رشتہ دار تمہارے دین و ترقی میں رکاوٹ بنے تو پھر تعلقات کو محدود کرنے میں ہی بھلائی ہے۔ چاہے تم کتنے بھی برباد ہو چکے ہو، پھر بھی سب کچھ برباد نہیں ہوا، اور نہیں تو اگر صرف کلمہ پر موت آ گئی تو بھی کام بن جائے گا۔ اس لیے محنت جاری رکھو، امید لگائے رکھو۔ زندگی مرنے سے پہلے نہیں رکے گی۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ 5-6 مہینوں کے لیے زندگی سے ہی ریسٹ لے لیں۔ آپ پاس ہوں یا فیل، زندگی کے امتحانات مسلسل مرنے تک آتے رہیں گے۔ اس لیے آپ نے ہمت، دعا، صبر اور نماز کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ دنیا سے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ جتنا ڈرو گے اتنا دنیا ڈرائے گی، لیکن بلا وجہ کسی سے الجھنا بھی نہیں ہے، کیونکہ بہادری کو بھی عقل کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کے اوپر کئی خوف کی تلواریں لٹکی ہوتی ہیں، لیکن یہ سب موت تک ہیں۔ لیکن جو ایمان والا بن کے مرا اور نیک اعمال کرتا ہوا اس دنیا سے گیا تو اس کے لیے آزادی ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، ہمارا پہلے بھی اللہ تھا، بعد میں بھی اللہ ہے۔ ڈرے وہ جس کی نظر صرف اسباب پر ہو۔ ہمارے جینے کا سہارا پہلے بھی اللہ تھا، بعد میں بھی اللہ ہے۔ اپنی توجہ کا مرکز اپنی ذات کو بنائیں، کیونکہ ہر کسی کا رب اللہ ہے، وہ سب کو پال رہا ہے۔ سب سے پہلے تمہیں اپنے آپ کو سدھارنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ جتنا ظلم ہو، اپنی جد و جہد اتنی تیز کرو۔ ہمیں کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ ہمارا بھروسہ تو اس اللہ پر ہے جس کا راج ہمیشہ رہے گا، جبکہ خطرہ تو شیطان اور اس کے پیچھے چلنے والوں کو ہے کہ ان کے راج کو فنا ہے۔ لوگوں کے سہارے کمزور ہیں اور لوگوں کے دلاسے بھی کمزور۔ اللہ کا سہارا بھی مضبوط ہے، اللہ کی تسلیاں بھی مضبوط۔ زندگی سے عبادت کا تصور نکال دو تو امید بھی ختم ہو جائے گی، ایمانداری سے کام کرنا بھی مشکل ہو جائے گا، اور پیچھے صرف ایک بورنگ زندگی بچے گی۔